العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وقاصدي حقوقهم أجمعين من ليل من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مراد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اندر جگہ ہے جو اعزاز باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئے محمد بھائی اندر آ جائیے ہاشم صاحب بھی اندر آ جائیں نہیں انہیں باہر ہی بیٹھ لگیے بختیار لوگ اندر آئیے محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سورہ مبارکہ نحل کی 43ویں آیت اور اس کا آخری ٹکڑا اور اس کے ذیل میں پہلی محرم سے جو سلسلہ گفتگو جاری ہے آپ کی خدمت بابرکت میں یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے پوچھنے اور آگاہ کر رہا ہے کہ وہ پوچھو جو نہیں جانتے اس سے ایک میسج بالکل کلیئر ہے کہ جب پوچھنے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہالت کو دوست نہیں رکھا گیا علم کو دوست رکھا گیا ابھی کہا گیا ہے فَسَلُوا سوال کرو فَسَلُوا اہل الذکر اس سے سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون ہر اس بات کے لیے جو تم نہیں جانتے اس ذہن میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا سلسلہ کلام وہی ہے کہ امت کو حصول علم کی تاکید بار بار کی گئی قرآن کے ذریعے بھی پیغمبر کے فرمان کے ذریعے بھی بار بار آگاہ کیا گیا کہ تحصیل علم کی راہیں ہر وقت ہموار نہیں لیکن علم کی دشمنی کہیے سیاست کہیے مفاد پرستی کہیے جو کچھ بھی نام لے لیجیے یہ جذبہ صد راہ ہوا جتنا علم کی تاکید تھی اتنا ہی علم سے دوری اختیار کر دی اور یہ آج کی بات نہیں ہے آج کی داستان نہیں ہے یہ صدر اول سے سلسلہ ہے اس لیے کہ جب قرآن نے علم کی ڈیوڑی کا پتہ بتا دیا تو اب کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں تھی اور واضح لفظوں میں کہا گیا کہ پوچھنا اور اہل ذکر سے پوچھنا
تو مسئلے کو اتنا گنجلک بنایا گیا کہ یہی نہ طے کر پائی امت کے اہل ذکر کہیں کسی، اتنا گنجلک بنایا گیا، جبکہ اتنا گنجلک معاملہ نہیں۔ پیغمبر کی سیرت اور سنت اور احادیث کی روشنی میں بالکل طے ہے کہ ہر منصب اور ہر بلندی اللہ نے پیغمبر کے اہل بیت میں دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کسی کو بلندی نہیں ہے، بہت سے بلند درجات اور رفیع درجات افراد ہیں، لیکن جو عظمتیں رسول اور ان کے اہل بیت کے لیے ہیں وہ کائنات میں کسی کے لیے، اور جو کچھ ہے وہ انہی کے لیے ہے، اور اس پوری کائنات کی تخلیق کا سبب بھی وہی ذات مقدسہ ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق بھی علم سے۔ آپ سنتے نا کہ ایک حرف کن میں پوری کائنات خلق کر، اس نے کہا کن اور فیکون، کن کا مطلب ہو جا، فیکون وہ چیز ہو گئی۔ تو کن اور یکون نہیں، اس بات کو سمجھئے، کن ہو جا یکون ہو جا، لیکن جو لفظ قرآن میں آئی ہیں وہ فیکون، یہ جو فعل لگتا ہے اس کو عربی گرامر میں فائے فوری گئی، مطلب جہاں کوئی فاصلہ ہے۔ ہم آپ سے کچھ کہیں مجلس کریے، آپ نے کہا کر لیں، اب ایک دن دو دن ایک سال دو سال جب آپ کا من ہوا آپ نے کر لیا، تو ہم نے کہا کہ یہ کام کریے اور آپ نے اس کام کو کیا، لیکن وقت کا تعین ہے، تو ایسی مسئلے میں کہا جائے گا کن یکون۔ اس نے کہا ہو گئی، دنیا بن گئی، تو کتنے دنوں میں بنی، کتنی مدتوں میں بنی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز فوراً ہو جاتا ہے، مطلب پھر اس میں کوئی فصل نہیں۔ ذہن کے پیرامیٹر میں وہ وقت کی اکائی نہیں ہے کہ جو فیکون کے فرق کو واضح تو وہ اکائی نہیں، ہر بالکل سبب تکلیف کائنات، کن کو حرف کہا گیا، اور ہر علم کی ابتدا حرف ہے، علم کی جو ابتدا ہے وہ حرف ہے، جب تک حرف نہیں ہے تب تک نہ گویائی ہے، نہ گفتگو ہے، نہ لطف ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ تحصیل ہے، نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر حرف جو ہے علم کی بنیاد ہے، تو کائنات خلق ہوئی ہے گھر میں کن سے، اس کا مطلب یہ کہ تخلیق کائنات کی بنیاد علم، تو جب تخلیق کائنات کی بنیاد علم ہے تو کائنات کے رہنے والی کسی مخلوق کو اللہ اگر منتخب کرے تو یہ انتخاب بھی علم کی بنیاد پہ ہوگا، یہ انتخاب علم کی بنیاد پہ ہوگا، جہالت کی بنیاد پہ نہیں۔ جیسا کہ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، رسول کیوں تھے؟ بس اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا تو یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے اتنے پڑھے لکھے کو رسول بنا دیا۔ یہ بات وہ کہیں گے کہ جو عقل کے منکر ہیں، عقل کے منکر، یہ خلاف عقل بات، اللہ کر کوئی بھی سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ جو بھی کرے گا اس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کی مرضی سے کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ وہ غلط کرے گا یہ توہین ہے، توہین ہی۔ وہ جو کرے گا وہ صحیح کرے گا، وہ جو کرے گا وہ صحیح کرے گا، اور یہ جو غلط اور صحیح کا امتیاز ہے یہ بھی اسی نے عطا کیا۔ ہمارے آپ کے اور پوری انسانیت کے ذہن میں ایک امتیاز، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ ہم کوئی بھی انسان ہو وہ جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس میں کوئی مذہب کی بھی پابندی نہیں کہ وہ مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو، اگر وہ انسان ہے تو جب کوئی غلط کام کرے گا تو اندر سے کوئی کہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ مطلب ایک آواز آئے
اندر سے کوئی کہے گا کہ یہ غلط ہے اور اس غلطی کا اندازہ سب کو ہوگا. اسی لیے بہت سے امتیازات ہیں کہ جو مذہب و ملت سے پرے ہیں. جھوٹ بولنا صرف قرآن ہی میں نہیں منع کیا گیا. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے. اب یہ اور بات کہ غلط سمجھ کر بھی غلط کام کرتا ہے، یہ اس کے لفظ کی فراست ہے کہ جھوٹ کو غلط جانتا ہے مگر بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ظلم بری بات ہے، مگر اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو خبر نہیں. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب غلط کرتے کرتے اسی میں رگ بس جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے دل پہ مہر لگتے ہیں، اب اس کو سوچتا بھی نہیں. لیکن جب بنیادی طور پر پہلی بار غلط کام کرنے چلتا ہے تو احساس ضرور ہوتا ہے. بار بار وہ کام ہونے مثلا رشوت لینا غلط ہے، ہر انسان جانتا ہے کسی بھی مذہب کا. اور جب پہلی بار رشوت لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ غلط. اب جب روز ملنے لگتی تو وہ سوچنا چھوڑ دے، مگر اس کا سوچنا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ وہ کام صحیح ہے. تو غلط کام اور صحیح کام اس کا امتیاز آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں، آپ کی عقل میں کس نے دیا ہے؟ اسی نے جس نے پیدا کیا. تو جب وہ ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرتا ہے تو کیا اپنے اعمال میں وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رکھے؟ آپ یہ جو کہہ لیتے ہیں کہ وہ قادر ہے جو چاہے کرے، بالکل جو چاہے کرے، مگر وہ خدا ہے اس لیے غلط نہیں کرے. وہ خدا ہے اس لیے غلط نہیں کرے، وہ صحیح کرے. تو ہر چیز جو اس نے طے کی ہے وہ صحیح ہے، اس میں غلطی نہیں. اب اگر وہ ایک ایسی ذات کو پوری کائنات کا معلم بنائے جسے محمد مصطفیٰ کہا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ معلم جاہل چن لے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. اس لیے کہ جو کچھ اس نے آپ کو عطا کیا اس میں صحیح اور غلط کا معیار ہے. آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کو جب پڑھانے کے لیے کوئی استاد ڈھونڈتے ہیں تو آپ کیا جاہل کو ڈھونڈ لیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ پڑھا لکھا ہو، ڈگری ہولڈر ہو، اچھے سے اچھا ہو، بہتر سے بہتر ہو. آپ کا بچہ KG اسٹینڈرڈ میں ہے اور پرائمری اسٹینڈرڈ میں ہے تو اس کو پڑھانے کے لیے ایک انٹرمیڈیٹ پاس آدمی بھی کافی ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں اگر گریجویٹ مل جائے، اگر پوسٹ گریجویٹ مل جائے، جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو اتنا بہتر. تو کیا خدا کو اپنے سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے لیے تو اچھا ڈھونڈیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے ایک جاہل کو نبی بنا دیں. اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ خدا نے ایک بے پڑھی لکھی ذات کو معلم کائنات بنا. نہیں، حضور اکرم بارگاہ قدس سے پڑھتا ہے اور کہتے صاحب یہاں پہ کہیں پڑھیں گے. سوال یہ ہے کہ یہاں نہیں پڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب پوری کی کہیں نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ کسی کے آگے جانے میں ادب طے نہیں کیا. آپ کی نظر میں ہے، نظر کو وسیع کیجئے تو بات سمجھ میں آئے. اب میں امام پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اب آپ میں سے کوئی کہے کہ مجلس تو اچھی پڑھ رہے ہیں مگر جاہل ہے. اچھا صاحب جاہل ہے کہ کیسے جاہل ہے؟ کہنے ان کے گاؤں میں جا کے پوچھ لیا دھنور کے کسی اسکول میں ان کا رجسٹریشن نہیں ہے، امام پور کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے، جون پور کے کسی اسکول میں رجسٹریشن نہیں ہے. تو ہر آدمی کہے گا کہ صاحب وہ پڑھ یہاں رہے مجلس مگر وہ رہتے لکھنؤ میں. وہاں پتہ کیجیے وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں، کسی اسکول میں گئے ہیں کہ نہیں، کسی مدرسے میں گئے ہیں کہ نہیں. تو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن تعلیم ہم نے یہاں نہیں حاصل کی ہے، یہاں صرف مجلس پڑھ رہے ہیں. تو مکے میں تم کو علم دے رہا ہے مگر تعلیم مکے میں نہیں حاصل کی ہے.
شیطان تو آسمان پر رہتا ہے، مگر وہاں تک اس کی بھی رسائی نہیں تھی جہاں نور محمد اپنے معبود سے تو وہ بھی نہیں بتائے گا یہ پیر و مرشد، تو وہ تو صرف رب تھا اور اس کا یہ محبوب بندہ تھا۔ اور کیسے پڑھا؟ ہمارا تو تصور یہ ہے نا کہ ایک استاد نے پڑھایا اور ہم نے پڑھ لیا، وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، ہم نے ظالم ادب طے کر لیا، لیکن وہاں کا سسٹم تو عقل سے پرے ہے کہ پیغمبر بیٹھے اور اللہ نے پڑھایا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ سورہ رحمان میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ کیا کہا گیا کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم لیا اور انسان کو علم پہلے دیا، خلقت بعد علم پہلے عطا کیا، خلقت بعد میں ہوئی۔ بس اس کو اگر میں اپنے لفظوں کی بے بسی کے اعتراف کے ساتھ کہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پیکر محمدی جب وجود میں آیا تو علم کے ساتھ وہاں علم کا مرحلہ یہ ہے کہ خلقت کے ساتھ تخلیق کے ساتھ تو اب یہ نہ دیکھو کہ کہیں پڑھے کہ نہیں پڑھے، ظالم ادب طے کیا کہ نہیں کیا، یہ نہیں دیکھتے، یہ وہاں سے آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں، معلم کائنات بن کر آئے۔ اب خبر اڑا دی گئی کہ صاحب لکھنا پڑھنا نہیں ہے، بڑے بڑے بڑے، یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ وہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ بھئی اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ایک سیدھا سی سوال کہ جب حضور نے کہا کاغذ و قلم لاؤ تو دے دیتے، جب حضور نے کہا کاغذ و قلم لاؤ تو دے دیتے، سمجھ جاتے کہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، ایسے ہی مانگنا، مگر کاغذ و قلم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول لکھ بھی سکتے ہیں۔ قلم مانگنے پہ نہ دینا بالکل دلیل ہے کہ پیغمبر لکھنا بھی جانتے، پیغمبر پڑھنا بھی جانتے، اور پیغمبر نے لکھا بھی، پیغمبر نے پڑھا بھی، پیغمبر نے جو پڑھا ہے وہ قرآن ہے، اور لکھنے کا منظر صلح حدیبیہ ہے۔ جب معاہدہ تیار ہو گیا مورخین نے یہی لکھا کہ مولا متقیان نے معاہدے میں لکھا کہ یہ معاہدہ مکے والوں کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ تو جب یہ عبارت لکھی گئی تو مکے کے مشرکوں اور کافروں کو اعتراض ہوا، ان کا ساتھ یہ ہم نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مانیں؟ کبھی ہمارا جھگڑا ہی کا یہی ہے کہ ہم کو رسول نہیں مانتے، اگر رسول مان لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں، لہٰذا یہ رسول کا لفظ کاٹ دیا۔ یہ معاہدہ مکے والوں کے درمیان اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان لکھ رہے تھے علی، تو نبی نے کہا کہ کاٹ۔ تو زندگی میں پہلی اور آخری بار نبی کے کسی حکم کو علی نے نہیں مانا، پہلی اور آخری بار، ورنہ جو نبی کہتے تھے وہ میرے مولا تھے۔ نبی نے کہا کاٹ دو، تو علی نے کہا کہ عقیدے کی مجبوری، عقیدے کی مجبوری، ہم رسول دل کی گہرائیوں سے مانتے، جب ہم نے لکھ دیا تو ہم نہیں کاٹ سکتے۔ تو پیغمبر نے اس پہ ضد نہیں کی کہ نہیں کاٹنا پڑے گا، نہیں کہاں ٹھیک ہے لاؤ ہمیں دے۔ تو جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ کاٹ، اگر پڑھنا نہ جانتے ہوتے تو وہ لفظ کاٹ نہیں سکتے۔ اور عبداللہ محمد ابن عبداللہ کا لفظ لکھ تو تاریخی طور پر بھی طے ہے کہ رسول پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، اسی لیے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ مہد سے لے کر لہد تک علم حاصل کرتا رہے، ورنہ ایک بے پڑھا لکھا آدمی علم کی تبلیغ اتنی نہیں کر سکتا جتنی میرے پیغمبر۔ مگر رسول کو بے پڑھا لکھا کہنا یہ صرف اس لیے ہے کہ کچھ اپنے لوگوں کو بڑھا دیں اور کوئی مقصد۔ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، معاویہ کاتب ابراہیم تھے،
پھر اور بھائی کہ وہ لکھنا جانتے تھے، وہ پڑھنا جانتے، یا بعض اور لوگوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایک مزاج ہے امت کا کہ رسول کی توہین ہو تو ہو، ان کی جو عقیدت کے چراغ ہیں ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، رسول کی توہین ہو جائے، صحابہ کی عظمت جو ہے وہ بس برقرار ہے۔ اسی بنیاد پر اہل ذکر کو ترک کیا گیا اور ان کے مقابلے میں کچھ افراد آئے گئے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کسی طرح ان کے مد مقابل نہیں، لیکن ایک پرسپشن بنایا گیا کہ ان کو تسلیم کیا جائے، ان کی عظمت کی بات پالی جائے، یہاں پر آ کر تمام خیالات جیسے ختم اس منزل پر۔ ارے یہ بات تو صحابہ نے کہی، ارے یہ بات تو صحابہ نے کہی، کتنی بھی غلط بات کہیے صحابہ بیان کرتے۔ زنگانی میں نے کبھی مثال دی تھی کہ امت کا ذہن اصحاب پیغمبر کے معاملے میں بچکانا، بالکل بچکانا۔ 4-5 سال کے بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے۔ اگر 4-5 سال کے سن میں ہم بھی تھے، آپ بھی رہے ہوں گے، تو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور آدمی میرے پاپا، دنیا کے سب سے پڑھے لکھے آدمی میرے پاپا، دنیا میں سب سے بہتر آدمی میرے پاپا، وہ میرے پاپا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ انہی کے پاس طاقت ہے، انہی کے پاس علم ہے، سب کچھ انہی کے پاس۔ وہ تو آگے جب زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ بات ہیں، ہمارے لیے سب سے اہم ہے، لیکن پوری دنیا میں وہی سب سے اہم نہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم ہے یہ میرے باپ، لیکن اور پوری دنیا کی وسعتوں میں یہ ضروری نہیں کہ وہ سب سے اہم ہے۔ تو جب 4-5 سال کے تھے تو یہی لگتا تھا کہ جو کچھ ہے میرے والد ہیں، میرے پاپا ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو دھیرے دھیرے جب بڑھتی ہے تو یہ خیال مٹنے لگتا، لیکن 1400 سال گزر گئے، امت کا یہ خیال مٹا ہی نہیں۔ جو کچھ ہے صحابہ، میرے صحابہ، میرے صحابہ، جو بھی مسئلہ ہے بس میرے صحابہ کے لیے ہے۔ اب ذرا سا غور فرمائیں کہ جب ذہن اتنی پست ہو تو پھر ترقی کا امکان نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابیت کے معاملے میں امت کا ذہن بچپنا ابھی بچپن سے نہیں، جس دن اپنے اس ایام طفلی سے نکل جائیں گے اور یہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ صحابہ لاکھ عظیم صحیح مگر اہل بیت کے پیروں کی خاک نہیں۔ سب کی عظمتیں اپنی، لیکن جو بلندر ہے وہ بلند، جس کو اہل ذکر کہا ہے وہ اہل ذکر ہے، جس کے قریب رچ نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا، جس کو راسخون فی العلم کہا ہے وہ راسخون فی العلم ہے۔ اور یہ تمام وہ کاڈر ہیں کہ جن میں اصحاب نہیں آتے، ازواج نہیں آتے۔ اصحاب اور ازواج کا احترام اپنی جگہ، مگر یہ احترام ایسا نہ ہو کہ ازواج و اصحاب کو ہم بندہ اہل بیت کہہ دیا گیا۔ بالکل یوہی کہ رسول سب سے عظیم ہے، کائنات میں سب سے بڑا، لیکن اگر رسول کو خدا کہہ دیا جائے تو کفر، بندے ہیں خدا نہیں۔ گواہی نمازوں میں بھی دی جاتی ہے رسالت، مگر کیسے دی جاتی ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے بندے ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو جس کو آپ نمازوں میں عبد کہہ رہے ہیں اگر اسے خدا کہہ دے تو کفر ہو جائے گا۔ تو رسول کو رسول کہنے سے رسول کی عظمت تھوڑی گھٹ، ہاں خدا کہہ دے تو عظمت رسول بھی گھٹے گی اور آپ کا بھی کفر ثابت ہو جائے گا۔ تو صحابہ کو صحابہ کہنے سے ان کی عظمت نہیں گھٹی، لیکن جب یہ کہا جائے کہ صحابہ اہل بیت سے بڑھ کر ہیں، جب کاڈر بنائے جائیں، اور کہ یہ بات بڑے اس سے مشہور ہے پورے امت مسلمہ میں کہ رسول کے ساتھ میں سب سے پہلا درجہ بھلا کا، اس کے بعد بھلا کا، اس کے بعد بھلا کا، چوتھا درجہ علی کا۔ یہ مطلب پوری طرح سے مشہور ہے کہ اصحاب میں سب سے برتر اور افضل 3 صحابہ ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کی برتری ہے، اگر اس کے بعد کسی کی برتری
تو پھر وہ مولا علی۔ یہ بات تو کہتے ہیں لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ اصحاب وہ ہیں کہ جنہیں قرآن نے ڈانٹا، قرآن میں اصحاب کو پھٹکار کر۔ انشاءاللہ کسی دن ذکر ہوگا مجلس میں کہ کن کن آیتوں میں اصحاب کو ڈانٹا گیا اور کہا گیا کہ توبہ کرو ورنہ سارے اعمال حق ہو جائیں۔ اصحاب کو ڈانٹا ہے، علی کی مدھوسنا ہے قرآن۔ تو جس کو قرآن تعریف کر رہا ہے وہ کم ہو گیا، جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ بڑھ گیا۔ یہ تو خلاف عقل بات ہے، لیکن درجہ بندی کر دی گئی کہ سب سے بڑے وہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، چوتھے نمبر پر۔ اور یہ حدیث رائے کر دی گئی کہ رسول کے اصحاب میں سب سے بڑا درجہ، اور یہ حدیث اس دور میں گڑھی گئی اور چھٹے امام کے دور تک۔ بس آخری بات ہوئی تمام۔ اب مسجد میں بیٹھ کر ایک شخص نے خواب بیان شروع کیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، ترازو کے ایک پلے پر پوری دنیا کا ایمان رکھا گیا اور ایک پلے پر پہلے حضرت کا ایمان رکھا گیا، تو پہلے حضرت کا پلہ جھک گیا۔ اب پھر دیکھا کہ دوسرے صاحب کا ایمان رکھا گیا، تو پوری دنیا کا ایمان ہلکا تھا، دوسرے صاحب کا ایمان کرتا۔ پھر تیسرے صاحب کا ایمان رکھا گیا تو وہ بھی بھاری نکلا۔ پوری دنیا کا ایمان ہلکا، ان تین افراد کا ایمان بہتر۔ کبھی کس نے خواب دیکھا کہ رسول کے فلاں صحابی نے دیکھا اور رسول کو سنایا، لہذا یہ حدیث کے ذکر۔ انہوں نے کہا بس کب اور دیکھتے مگر ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہاں جب یہ بیان ہو رہا تھا تو حضرت بہلول بھی بیٹھے تو انہوں نے جب بات کی، انہوں نے کہا بھئی یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ حدیث ہے اور سچی ہے تو میں حدیث کو تو جھوٹا نہیں کہوں گا، بس میں یہ کہوں گا ترازو خراب ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو یہ ترازو میں خرابی ہے۔ یہ جناب بہلول نے جواب دیا تو شروع سے یہ بات بتائی جانے کی کوشش کی، یہ افضل ہے اور علی۔ امت کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اپنی جگہ محترم ہیں مگر اہل بیت کے ہم پلہ۔ صحابہ کے لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر ہے تو ایک ٹکڑے کے ساتھ اگر ان کی عزت کی بھی بات کی گئی ہے۔ ابھی پرسوں کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ احد کے 2 مجاہد صحابہ کا ذکر کیا گیا اس تعریف کے ساتھ کہ انہوں نے رسول کے حکم کی اطاعت کی، ان کو اجر ہے لیکن اگر یہ نیک رہے۔ تمام جگہ قرآن میں جہاں بھی صحابہ کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہے اگر یہ نیک رہے۔ زنگانی اس نیک کا مطلب سمجھے، بدی کیا چاہتا جو رسول کے ساتھ بدی کیا ہے۔ اس نیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں بنائے اہل بیت ہے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی علی کی محبت ہے، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی کام نہیں آتی ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں اصحاب کے لیے نیک ہونے کی بات ہے تو یہ نیک ہونے کی شرط یہی ہے کہ علی کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اور میں کہ حسان بن ثابت رسول کی بزم میں غدیر میں علی کی شان کا قصیدہ پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر علی کی شان کا قصیدہ پڑھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور بت توڑے گئے تو رسول نے حسان سے کہا حسان کچھ کہو، تو حسان نے کہا حضور میں کیا کہوں؟ کہا کیوں؟ حسان کہنے لگے کہ میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، شب معراج جہاں اللہ کے ہاتھ تھے وہاں علی کے پاؤں نظر آ رہے۔ تو یہ حسان ہے۔ غدیر میں جب انہوں نے قصیدہ کہا تو رسول اللہ نے جو ان کی تعریف کی ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، ادب کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب قصیدہ کہا تو
رسول نے کہا کہ کیا کہنا حسان، بہت اچھا قصیدہ کہا، جب تک اس طرح کہتے رہو گے، جب تک اس طرح کہتے رہو گے روح القدس تمہاری تائید کرتے رہے گا۔ یہ جب تک کا لفظ لگایا اسی لیے گیا کہ اگر علی کے راستے پر رہو گے تو روح القدس تائید کریں گے، اور اگر اس راستے سے بھٹک گئے تو تائید واپس ہو جائے گا۔ اور حسان راستے سے بے راستہ ہوئے۔ جہاں علی کا قصیدہ کہہ رہے تھے، وہیں جب نبی کی آنکھ بند ہوئی تو دوسری پارٹی میں بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اب دل بدلا کہ نہیں بدلا، عقیدہ بدلا کہ نہیں بدلا، بیٹھ گئے دوسری پارٹی، اور دوسری پارٹی میں بیٹھنا یہی بلیم ہوتا ہے۔ اگر آپ علی کے ہیں تو پھر علی کی پارٹی میں رہیں گے، دوسری کسی پارٹی میں نہ رہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس بات پر گفتگو ہوگی کہ کیوں نہیں جائے گا، دوسری پارٹی میں نہ جائے۔ تو حسان دوسری پارٹی میں بیٹھنے لگے، جبکہ غدیر میں علی کا قصیدہ تھا۔ قصیدہ تو اسی بات کا تھا کہ علی نبی کے جانشین ہیں۔ اب جب علی کو نہیں مانا گیا تو ان کو دوسری جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ گواہی قصیدے کی صورت میں دے چکے تھے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تک علی کے لیے اس طرح کہتے رہو گے روح القدس تائید کرتے رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی تعریف میں بھی ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ نیک رہیں، صاحب تقویٰ رہیں، علی کے راستے پر رہیں۔ مگر اہل بیت کے مد و ثنا میں کوئی شرط نہیں، وہاں اللہ کے ارادے کی بات، انما یرید اللہ، کوئی شرط، بس کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق تم سے دور ہے، پاک ہو تم ویسے جو پاک ہونے کہا، تو وہاں کوئی شرط نہیں۔ اصحاب کی تعریف شرط کے ساتھ ہے، اہل بیت کی تعریف بلا شرط ہے، اس لیے اصحاب اصحاب ہیں، اہل بیت اہل بیت ہیں۔ کسی کو کسی صحابی کو اہل بیت پر فوقیت دینے کا حق نہیں۔ اب جب لوگ صحابیت کو اہل بیت سے بڑھانے لگے تو ہم بھی تعریف سنانے لگے۔ اگر آپ اصحاب کو اہل بیت سے نہ بڑھائیں تو ہم بھی نہیں بتائیں گے کہ کس صحابی کا کیا معیار ہے۔ بات چل رہی تھی، لیکن جب آپ یہ بتائیں گے کہ وہ اتنے افضل تھے اور وہ اتنے ویسے تھے، وہ اتنے ویسے تھے، تو جب آپ مدح کریں گے تو ہم تاریخ کی وہ بات کھولیں گے کہ وہ میں یہ ہوا تھا، وہ بدر میں یہ ہوا تھا، وہ خیبر میں یہ ہوا تھا۔ تو نہ آپ چھیڑیے نہ سنیے، لیکن جب چھیڑیے گا تو سنیے گا ضرور، کیونکہ وہ زمانے چلے گئے کہ جب ریسم کی زبان کاٹنا تھا۔ وہ دور رخصت ہو گیا کہ جب علی کا نام لینا جرم، وہ زمانے بیت گئے کہ جب علی کا نام اگر بچے کا رکھ دیا جائے تو وظیفہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم آزاد اور آزاد ہندوستان میں رہتے ہیں، کسی ایسے ملک میں نہیں رہتے کہ جہاں علی کا نام لینے پر پابندی ہے۔ اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کسی کا نام لینے پر پابندی نہیں ہے۔ آپ نے یہاں بھی پابندیاں عائد کرنا چاہیے، محرم نہ کرو بدعت ہے، جلوس نہ اٹھاؤ بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ آبادی میں تھے وہاں جلوس بند کرا دیے، جہاں طاقت میں تھے وہاں اپنے تعزیے رکوا دیے، جہاں آپ کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، وہاں اپنے خلاف اہل بیت بہت کچھ کی، نتیجہ دیکھا کیا ہوا؟ اب علی کے نام لینے کی بات نہیں، وہ دور آ گیا ہندوستان میں کہ خدا کا نام لینے پر پابندیاں آئے۔ کاش تم نے علی کے خلاف اتنی مہم نہ چلائی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھتے، یہ زمانہ نہ دیکھتے۔ اور اب بھی اگر چاہتے ہو کہ آزادی سے خدا کا نام لو تو حسین حسین کہتے رہو۔ آزادی سے خدا کا نام لینا ہے تو حسین حسین، کیونکہ نام خدا کو آزادی کے ساتھ لینے کی جرأت حسین نے وہ بہت کم لوگ تھے۔ حسین کے ساتھ افرادی قوت نہیں تھی، افرادی قوت ہو یا نہ ہو، مگر حسین والوں کے نفس کی طہارت انہیں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنائی، یہ نفس کی طہارت، اور اس طہارت نفس کا پورا تعلق حسین کی محبت سے۔ جن دلوں میں محبت آ گئی
پھر وہ صبح قیامت تک زندہ ہی جائے گا. پچھلی مجلس میں جناب حر کا تذکرہ تھا، تھے تو ادھر کے آ گیا نا، لیکن جب کربلا تک آ گئے اور جب شب عاشور ایک رات کی مہلت امام حسین نے طلب کر دی اور یہ طے ہو گیا کہ کل بازار شہادت گرم ہوگا، تو ایک طرف شب عاشور انصار حسینی جاگ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک رات آرام کے لیے نہیں مانگی گئی تھی، یہ ایک رات یاد خدا کے لیے مانگی گئی. گرامی، جب جان میں بنی ہوتی ہے تو یاد خدا آسان نہیں تھی. آپ سب کو تکلیف ہوا، مجھے بھی تکلیف ہوا. کوئی اسپتال میں ہو، آپ کو رات کو ڈیوٹی دینا ہو، تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جب وقت ملتا ہے اور آپ نکالتے ہیں تو صرف واجب ادا کرنا. کیوں؟ کیونکہ جلدی جانا، اسپتال میں جانا زندگی اور موت کا سوال ہے. تو نماز بھی جیسے روز پڑھتے ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے. ایک بیماری میں ہم یاد خدا میں کمی کر دیتے ہیں، صرف واجب ادا کرتے ہیں. وہاں تو دوسرے دن شہید ہونا. اگر اس شہادت کے موقع پر ایک رات کی مہلت کاہیں کے لیے لی گئی ہے؟ عبادت. اور اس رات کے عبادتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش رات اور طولانی ہو جائے تاکہ ذکر خدا کا مزہ مل جائے. یہ رات جان بچانے کے لیے نہیں، یہ ذکر خدا کے لطف کو حاصل کرنے. تو وہاں انصار حسینی یاد خدا میں مصروف تھے اور یہاں خور جاگ رہا تھا. خیمے کے باہر نکلتا ہے، پھر اندر جاتا ہے، پھر ٹہل رہا ہے، پھر بے چین ہے. اتنے میں غلام نے حالت دی تھی تو پانی کا ایک جام لے کر آیا، ان کے سامنے پیش کیا تو ہاتھ سے نکلی. غلام نے کہا یہ کیا؟ کہا میرے ساتھ آؤ. خیمے کی پشت پر لے گیا، کچھ دور لے گیا. انہوں نے کہا یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا ہے یہ آواز؟ کہا یہ بچوں کی آوازیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں ہائے پیاس. یہ بچوں کی آوازیں ہیں، الاتش کی صدائیں. کہا جانتے ہو یہ بچے کون؟ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے جد ساقی کوثر. ساقی کوثر کے بچے اور پیاسے. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی. یہ گفتگو ہوئی، کیا سوچا؟ کہ بس اجالا پھیلنے کا انتظار. اجالا پھیلا، خور نکلا تو بیٹے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہ بس دنیا چھوڑ کر جنت کی طرف. کیا مطلب؟ کہاں کا حسین نے. بیٹے نے کہا میں بھی چلوں. بھائی نے کہا میں بھی چلوں. غلام نے یہ کہا کہ آقا جب تک دنیا میں خدمت لے رہا تھی مجھے ساتھ رکھا، اب جب جنت کی باری ہے تو مجھے کیوں چھوڑ رہے؟ یہ 4 آدمیوں کا کارواں عمر ساتھ کے لشکر سے نکلا اور حسین کے خیمے نکلا. جب حضور کے خیام میں حسینی میں پہنچ گئے تو رک گیا. اب بیٹے نے کہا کیا تذبذب کچھ نہیں، بڑا مجرم ہے، میں ہی تو گھیر کر یہاں تک لایا، کیسے حسین کا سامنا کروں گا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا رومان سے میرے ہاتھوں کو باندھ، جیسے مجرم جاتا ہے ویسے میں حسین کی بارگاہ میں رومان سے ہاتھ کو باندھ دیا گیا. کہ رومان چہرے پہ ڈال دو. چہرے پہ ڈال دیا گیا. کچھ دور چلے کہ تکبیر. بیٹے نے کہی اللہ اکبر. کیا ہے؟ کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہرہ. پھر دوسری تکبیر کہی. اب انہوں نے بیٹا آپ کون آ رہا ہے؟ کہا حضرت عباس غازی تشریف لا رہے ہیں. تیسری تکبیر اور بلند آواز میں اب کون آ رہا ہے؟ کہا ہم جمیع پیغمبر آ رہے ہیں. چوتھی تکبیر بہت بہت میں کہی. اب پوچھا کون آ رہا ہے؟
تاجدار آئے حبیب نے فوراً حر کو گلے سے لگایا، حر کے بیٹے کو علی اکبر نے گلے سے لگایا، حر کے بھائی کو عباس نے گلے سے لگایا، غلام سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا، حسین آگے بڑھے، فکر نہ کر تجھے حسین سینے سے لگا لگی۔ اب جب حر آ گئے تو مولا نے حر کو شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا، حر تم آ گئے، تمہارا انتظار تھا، ایک رات کی مہلت لی تھی، حر اس وقت میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا، حر نے قدموں پہ سر رکھ دیا، یہ وہ پانی بن ہے، یہ میری وجہ سے ہے، میرا جرم قابل معافی تو نہیں ہے مگر غریب کی سرکار ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، مولا اس طرح نہ مانوں گا۔ پھر کیسے؟ اگر مجھے معاف کیا تو سب سے پہلے رن میں جانے کی اجازت مجھے دے۔ امام نے کہا اگر یہی شرط ہے تو میں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیجا، گفتگو تمام ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد بیٹے نے آواز دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ پھر بیٹے کی طرف بڑھا، لیکن جب پہنچا تو جب منظر دیکھا، ان کے بیٹے کا سر حسین کے ساتھ